بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مثنوی مانوی، ایک حکایت درج فرماتے ہیں، اور آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ مولانا رومی تمثیلی حکایت کو بیان کرنے میں اپنا ثانی نہیں رکھتے۔ آپ کی حکایت بظاہر محسوس ہوتی ہے کہ وہ بچوں کی کہانی ہے، لیکن یہ کہانی نہیں، بہت بڑا سبق ہوتا ہے، اور معرفت کی وہ باتیں آپ آسانی سے ارشاد فرما دیتے ہیں اور قصے کہانی میں بیان کر دیتے ہیں، جو موٹی موٹی کتابوں میں بھی جس کا بیان ممکن نہیں ہے۔ حکایت کچھ یوں ہے کہ ایک بار ایک سپیرا کسی پہاڑ پر گیا۔ اس سے پہلے بھی وہ سانپ پکڑنے کے لیے پہاڑوں پر جایا کرتا تھا۔ اس موسم میں پہاڑوں پر برفانی موسم تھا، ہر طرف برف جمی ہوئی تھی، لہذا اسی برف میں سپیرے نے ایک بڑے سے اژدہے کو بھی ٹھٹرا ہوا پایا۔ سپیرے نے اس اژدہے کو پکڑنے کے لیے ڈرتے ڈرتے چھوا۔ سپیرے پر اتنے بڑے اژدہے کو دیکھ کر ایک خوف اور دہشت مسلط تھی۔ بہر صورت سپیرے نے محسوس کیا کہ وہ ایک مرا ہوا اژدہا ہے۔ سپیرے کا تماشا، اگرچہ بظاہر وہ ایک مرا ہوا اژدہا ہوا تھا، لیکن پھر بھی اس کی جسامت، موٹائی اور لمبائی کو دیکھ کر اس سپیرے نے اس اژدہے کو کپڑوں میں لپیٹ کر کئی رسیاں باندھ دی، اور پھر وہ اس اژدہے کو سر پر اٹھا کر شہر بغداد میں لے آیا۔ جب وہ اس اژدہے کو اٹھا کر شہر کی جانب لا رہا تھا تو بڑی بہادری اور تفاخر کے ساتھ لوگوں کو بتاتا تھا کہ اس نے اس ستون جیسے موٹے اژدہے کو بڑی مشکلوں کے ساتھ شکار کیا ہے، اور اس قدر بڑے سانپ کا شکار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ اس بیچارے سپیرے کو یہ علم ہی نہ تھا کہ وہ جس اژدہے کو مردہ سمجھ رہا تھا وہ ایک زندہ سانپ تھا، لیکن سردی کی شدت کی وجہ سے وہ ٹھٹر کر بے حس و حرکت ہو چکا تھا، لیکن وہ سپیرا اژدہے کو مردہ سمجھ کر صرف اپنی روزی کے لیے نمائش کر رہا تھا۔ سپیرا اس اژدہے کو کبھی سر پر اٹھائے ہوئے اور کبھی کھینچ کھینچ کر لوگوں کے درمیان میں لا رہا تھا۔ اس کی دلی خواہش تھی کہ وہ مردہ سانپ کو اس وقت کھول کر دکھائے جب لوگوں کا بہت ہجوم ہو جائے۔ بہر صورت دیکھتے ہی دیکھتے دجلہ کے کنارے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم اس سپیرے کے ساتھ ساتھ تھا۔ پورے بغداد شہر میں اس سپیرے اور عظیم الجثہ اژدہے کا شور مچ چکا تھا۔ اس بڑے اور نادر اژدہے کو دیکھنے کے لیے لاکھوں لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اس کے باوجود اس سپیرے کی خواہش تھی کہ اور بھی لوگ جمع ہو جائیں تاکہ اسے زیادہ سے زیادہ بھیک اور چندہ مل سکے، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ لاکھوں بے وقوف اور بکواسی گدھے پن کا شکار ہو کر ایک انبوہ عظیم کی صورت میں جمع ہو چکے تھے۔ ہجوم اس قدر بڑا ہو گیا تھا کہ مرد و زن کسی کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ پھر اس سپیرے نے رفتہ رفتہ اس اژدہے کے گرد لپیٹے ہوئے چیتھڑوں، رسیوں اور کپڑوں کو ایک ایک کر کے سرکانا شروع کیا۔ جو جو پردے ہٹتے گئے، لوگوں کا اشتیاق دید فزوں تر ہوتا چلا گیا۔ لوگوں نے جذبات میں ہائے ہو اور چیخوں سے شور مچانا شروع کر دیا تھا۔ کئی لمحوں میں کپڑوں اور چیتھڑوں میں لپٹا ہوا اژدہا ایک حد تک گرم ہو چکا تھا۔
اور پھر جب اس پر عراق کا سورج چمکنے لگا تو اس کی ساری سردی غائب ہو گئی تھی، اور وہ اژدہا جو سردی کی وجہ سے ٹھٹرا ہوا مردہ بنا ہوا تھا، وہ حیرت انگیز طور پر زندہ ہو گیا۔ پھر اس اژدہے نے 2-3 بل کھائے اور کئی طرح کی اور حرکات و سکنات سے ادھر ادھر لوگوں پر دیکھا۔ اس اژدہے کو زندہ دیکھ کر تمام لوگ حیران اور ششدر رہ گئے۔ لوگوں میں ایک شور اور واویلا مچ گیا۔ جس نے بھی دیکھا گویا وہ خوف اور دہشت کے مارے بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ بھگدڑ مچی کہ خدا کی پناہ ہو۔ اندھا دھند بھگدڑ مچنے اور پسپائی سے کئی لوگ پاؤں تلے روندے گئے۔ اسی اسنا میں اژدہے نے اپنے قریب کھڑے سپیرے پر حملہ کر کے اس کا ایک لقمہ بنا لیا۔ اس منظر کو دیکھ کر کوئی ذی نفس وہاں نہ ٹھہرا، جدھر منہ اٹھا سرا سیمگی میں جان بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔ شہر کا شہر خالی ہو گیا۔ اس بھگدڑ میں ہزاروں لوگ، بچے، عورتیں اور ضعیف افراد پاؤں کے نیچے آ کر مارے گئے، اور پھر اسی اسنا میں اژدہا خاک اڑاتا ہوا مردہ لاشوں میں سے رینگتا ہوا جنگل کی طرف نکل گیا۔ اس حکایت کے آخر میں مولانا رومی بتاتے ہیں کہ اے بندے جان لے کہ تیرا نفس اژدہا ہے۔ یہ حکایت اصل میں اس کا جو مین لب لباب ہے، جو نتیجہ برآمد ہوتا ہے، وہ یہ کہ یہ جو یہاں اژدہا انہوں نے بیان کیا، یہ اصل میں اژدہا سے مراد نفس ہے، اور وہ مردہ نہیں ہے، لیکن تو نے اسے مردہ سمجھ رکھا ہے۔ مولانا رومی اصل میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم لوگ نفس کے تعلق سے بہت ہی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ سمجھتے ہیں کہ ذرا سی کو کچھ مجاہدہ، ذرا سی کوئی کوشش ہو گئی، عبادت میں اضافہ ہو گیا تو خود کو فرشتہ سمجھ لیا، اور سمجھے کہ بھائی ہمارا نفس جو ہے وہ تو بس ختم ہو چکا ہے، خود کو نیک اور کیا وہ سمجھنا شروع کر دیتے۔ یہ نفس کا ایک بہت یہ کھیل ہے۔ نفس صرف وہ نہیں ہے کہ وہ جو شر کی طرف جو ہے وہ مائل کرے، جس کو آپ شر سمجھتے ہیں اس کو تو سمجھنا بہت آسان ہے کہ بھائی دنیا کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ یہ برائی ہے اور یہ وہ کھلی ہوئی چیز ہے، تو اس کا پہچاننا آسان ہے، اس سے بچنا بھی آسان ہے۔ لیکن نفس آدمی کو مارتا وہاں ہے نا جہاں بندہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ وہ نفس کے جال میں گھر چکا ہے، اس سے غفلت برتتا ہے۔ وہ ذرا نماز کا پابند ہو جائے، ٹوپی لگا لے اور کرتا پاجامہ پہن لے تو وہ سمجھتا ہے کہ بس وہ نیک ہو گیا، اور اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے۔ لیکن اصل خطرہ اب شروع ہوا۔ نفس سے انسان جو ہی غافل ہوتا ہے بس نفس اس کو دبوچ لیتا ہے۔ جسٹ لائک اس کتاب میں حکایت رومی ہے، یہ جمع مولانا رومی کی حکایتوں کو جمع کیا گیا ہے، تو اس میں یہ جو حکایت بیان ہوئی اژدہا اور سپیرے کا، کہ سپیرا جو ہے وہ پہاڑ سے وہی ہے کہ تھوڑا سا الگ ہو کر لوگ مجاہدہ اور یہ کر کے تو وہ وہاں سے لے آیا اژدہا اور اس کو دکھانے لگا کہ بہت یہ ہوا۔ بس جسٹ لائک یہ کہ ہم ذرا سا کچھ ہو جاتے ہیں تو لوگوں میں جو ہے تقویٰ کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بس دین کے کام کے لائق بن چکے ہیں، اب لوگوں کو سمجھانا ہے۔ اصل بات جبکہ بات یہ ہے کہ بھائی ابھی ہمیں خود ہی سمجھنا ہے، ہم ابھی اس درجے پہ پہنچے نہیں۔ نفس کا تزکیہ اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے نفس کو سمجھنا۔ شیطان کو بھگانا آسان ہے، مخلوق سے کی کوئی اذیت ہے اس سے ہر چیز کا علاج موجود ہے، لیکن نفس کا علاج بہت مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بڑی بڑی خانقاہیں وجود میں آئیں اور بزرگان دین نے اس پر بہت بہت محنت کی۔ آپ تصوف کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں کہ نفس پر کتنا تفصیلی مواد موجود ہے۔ یہ نفس کا کھیل جو ہے اور یہ نفس کی مکاریاں اور نفس کا فریب اتنا آسان نہیں ہے کہ بندہ جو اس کو سمجھ لے۔ نفس پر ہر وقت ہر لمحہ نگرانی کی ضرورت ہے۔ وہ کہاں سے آپ کو جو ہے اٹھا کر پٹکے گا اور کس جو ہے قعر مذلت میں ڈال دے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اور آدمی اگر خود معرفت اس کو حاصل بھی ہو جائے نا، تب بھی جو ہے
یہ آسان نہیں ہے کہ وہ نفس کی ہر مکاری کو سمجھ سکے، اور عام آدمی کی تو بات ہی دوسری ہے۔ عام آدمی کو تو وہ معلوم ہی نہیں ہے کہ نفس کا کیا کھیل کھیل رہا ہے اس کے ساتھ، اور کہاں کہاں جو ہے وہ جناب جو ہے وہ نفس کی جال میں وہ پھنستے جا رہے ہیں۔ تو ضروری معلوم ہوا کہ بھئی یہ نفس پر جو ہے آج بہت ضروری ہے کہ ہم نفس کے بارے میں جو ہے وہ جانکاری حاصل کریں، اور خاص طور سے بزرگان دین نے نفس پر جو کام کیا ہے اور اس کی حقیقت اور اس پر جو ہے بتایا کہ بھائی نفس کو کس طریقے سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیسے، اور نفس امارہ ہے نا کب جو ہے نفس لوامہ میں تبدیل ہوتا ہے، پھر نفس لوامہ جو ہے نفس مطمئنہ کے مقام پر کب پہنچتا ہے۔ آدمی کو اس وقت تک راحت نہیں ہے جب تک کہ نفس جو ہے اطمینان کے درجے کو نہ پہنچ جائے۔ اور مجددی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کا نفس جو ہے اطمینان کے درجے کو مطلب نفس مطمئنہ بھی ہو جائے تب بھی اس کو غفلت نہیں برتنا چاہیے۔ نفس جو ہے وہ سویا ہوا ہے کہیں نہ کہیں، بس کو موقع کی تلاش ہے، موقع ملا نہیں کہ پھر وہ جاگا اور آپ کو جو ہے وہ دبوچ لے گا۔ حضرت مولانا شاہ تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ کو گمان ہو اور یہ ہو جائے کہ نفس آپ فرشتے ہوں گے تب بھی نفس سے جو ہے غافل مت ہوئیے۔ نفس جو ہے وہ کسی وقت بھی بس موقع ملا کہ وہ آپ کو دبوچے گا اور آپ کو قعر مذلت میں دھکیل دے گا۔ حضرت احمد یحییٰ منینی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات 2 صدی میں بھی نفس کے تعلق سے بہت کچھ ارشاد فرمایا، تو میں اسی کی روشنی میں تھوڑا سا وہ باتیں بھی ہوتی رہیں اور آپ کا ارشاد بھی دیکھا جائے۔ ارباب اشارات کا قول ہے کہ تمہارا نفس پورا کافر ہے، اس کی تخلیق ہی آتش پرستوں کی سرشت پر ہے، اس کا سارا دعویٰ ہے کہ جو کچھ ہے میرے لیے ہے، میرے ساتھ ہے، مجھ سے ہے۔ مطلب جو دعویٰ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ بھائی ہم سب سے بڑے ہیں اور ہم نے سب چیز کی تخلیق کی ہے، یہی دعویٰ بہو یہی دعویٰ نفس بھی کرتا ہے، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ ہمارا نفس چاہتا کیا ہے۔ اس کا سارا دعویٰ، اب دیکھیے، اس کا سارا دعویٰ وہ مطالبہ خدائی مطالبہ کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے تقاضوں دعووں کے مانند ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ فرماتا ہے کہ تمام حمد و ثنا میری کی جائے اور میری ہی تعریف کیا کرو۔ ہم لوگوں کا نفس بھی سارے جہاں سے یہی چاہتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے ہمارے تمام احکام بجا لائے جائیں اور ہمارے فرمان کی مخالفت سے بہت دور رہا جائے۔ ہمارا تمہارا نفس تمام لوگوں سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ فرماتا ہے کہ سب کی رغبت اس کی طرف ہو اور سب کو خوف بھی اسی کی جانب سے ہو۔ ہم لوگوں کا نفس بھی تمام مخلوق سے یہی چاہتا ہے۔ اسی طرح اور تمام دوسرے امور میں بھی شمار کرو، حقیقت کی نظر سے دیکھو، نفس کے سارے دعوے اللہ کے دعویٰ کے خلاف اور اس جل و علا کے دعوے کے مثل کیا نہیں ہے؟ اسی کو کہا ہے، فارسی شعر اس کا ترجمہ ہے، میری پیشانی بتوں کو یعنی نفس کی فرما برداری کرتے کرتے گھس گئی، کب تک میں اپنے کو مسلمان ہونے کی تہمت لگاتا رہوں گا۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں اساس الکفر موافقت النفس، کفر کی بنیاد ہی نفس کی موافقت پر ہے۔ خواجہ واسطی فرماتے ہیں نفس ہی بت ہے، اس کی طرف دیکھنا مطلب رغبت سے اور اس کے اطاعت کرنا یا راغب ہونا، اس کی طرف دیکھنا شرک ہے، اور اس پر نظر رکھنا، اس کی نگرانی کرنا، یہی اصل میں عبادت ہے۔ ہم عبادت جو ہے بس وہ کچھ احکام ہے، اس احکام کو پورا کرنے کو عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ اگر یہ عبادت ہے اور اس پر جو ہے ترقی کا دار و مدار ہوتا تو بزرگان دین فرماتے ہیں کہ پھر فرشتوں کو بھی ولایت کے مقامات ملتے نہیں، وہ انسانوں کو ملتے ہیں۔ ولایت کے مقامات طے ہوتے ہیں، روحانی ترقی جو انسانوں کو کیوں ہے؟ اس کی بنیاد عبادات نہیں ہے، یہ ایک رخ ہے، مثبت پہلو ہے۔ اصل جو بنیاد ہے وہ تقویٰ، گناہوں سے بچنا اور
وہ عبادات، وہ خیر جو آپ کر رہے ہیں، اس میں جو ہے یہ نفس جو ہے وہ اس کو گدلا کر دیتا ہے، اس کے اندر جو ہے ناخالص پن جو ہے وہ پیدا کرتا ہے، امپیور کر دیتا ہے، اور وہ پھر جو ہے وہ بارگاہ الہی میں آپ کی عبادت جو ہے قابل قبول رہتی نہیں ہے۔ تو عبادت کو خالص کرنے کے لیے کہ آپ کو اخلاص کا جو ہے وہ مقام حاصل ہو، ہے نا، وہ ضروری ہے کہ بھئی وہ پھر تقویٰ اور تقویٰ والی زندگی جو ہے وہ حاصل ہو اور نفس پر پوری نگرانی ہو۔ تو پھر آپ عبادت کے اندر جو ریاکاری کا پہلو اور عجب کا پیدا ہو جانا اور بہت سی نفسانی جو چیزیں ہیں جو آپ کے خیر میں جو ہے وہ نفس پیدا کر دیتا ہے، تو اس کی آگاہی بہت ضروری ہے۔ جب آپ آگاہ ہوں گے تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں گے، اور تب وہ عبادات اور آپ کا جو اعمال ہے وہ خالص ہوگا، اور جب وہ خالص ہوگا تو پھر بارگاہ الہی میں قبولیت کا کچھ جو ہے وہ مقام پائے گا۔ عارفوں کا قول ہے کہ نفس سے ہرگز غافل نہ رہو، غافل نہیں رہنا۔ ایک مشہور ہے، جو دم غافل سو دم کافر۔ جو سانس بھی غافل ہوا نفس کی نگرانی سے، خدا کی یاد سے، وہ سانس جو ہے وہ کافر ہے۔ ایک سانس کی آپ سے جو ہے وہ پوچھ ہونی ہے، اور ہم تو اپنی پوری زندگی جو ہے وہ بیکار کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ جو ہے اس کو اس سب چیزوں سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے، دنیا پرستی جو ہے وہ چھاتی جا رہی ہے، جیسے جیسے انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کا زمانہ جو ہے اور بڑھتا جا رہا ہے، ہمارے اندر جو ہے جو چیزیں مطلب جو ہے عیب تھیں اس کو خوبی بنا کر جو ہے وہ پیش کر دیا گیا ہے ہمارے سامنے۔ اب ہم جو ہے خود نمائی، خود ستائشی، اس طرح کے امراض میں گرفتار ہو گئے اور اس کو خوبی سمجھ رہے ہیں، جبکہ یہ نفسانی بیماری ہے اور ہم نفس کے شدید جو ہے فندے میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے اور نفس کو پہچاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نفس سے ہرگز غافل نہ رہو، اگرچہ اس کو انتہا تک تم پہچان چکے ہو۔ کیا خوب کسی نے کہا ہے کہ افسوس ساری عمر بت یعنی نفس کی گلی میں گزر گئی، بوڑھے برہمن کی طرح بت کھانا یعنی نفس کی اطاعت کٹیا میں پڑا رہا۔ تو جب تم نے یہ جان لیا کہ نفس ہی سب سے بڑا کافر ہے، کافروں سے محبت کرنا حرام ہے، تو ان سے قتل و جنگ کرنا فرض عین ہے، تو نفس سے دشمنی کرنا اور اس سے ہمہ دم جنگ کرتے رہنا بھی فرض عین ہے۔ اس کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو ہمارے اولیاء کرام برہان دین نے سمجھا، اس پر کام کیا انہوں نے۔ بڑے بڑے علماء، امام غزالی جیسے عالم دین بھی بعد میں اس بات کو سمجھے اور بزرگان دین کی راہ کو اپنایا، اور پوری امت میں آج ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ اب پڑھیں ان کی احیاء علوم الدین، کیمیاء سعادت، کیا پائے کی کتاب ہے۔ کسی نے کہا ہے کہ اس نفس کافر کی وجہ سے جو ہمارے باطن میں چھپا ہوا ہے، مسلمان جہاں میں بہت کم ہیں۔ یہ نفس کا وہ کھیل ہے کہ ہم خود کو مسلمان، متقی، مومن سمجھتے ہیں، اور نفس اصل میں جو ہے وہ مجھے کہیں اور پہنچا رہا ہے، لیکن ہم غافل ہیں، ہم سمجھ نہیں پاتے۔ نفس کو سمجھنے کے لیے، اس کو یہ کرنے کے لیے کسی کامل، مکمل شیخ، مرشد، مربی کی ضرورت ہے۔ اس کی صحبت کے بغیر نفس کی معرفت کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ اور جب تم نے نفس کے خلاف مجاہدے کی تلوار اٹھائی اور جہاد میں مصروف ہوئے اور نفس کو قتل کر دیا یعنی زیر کر دیا، تو فقط فاز فوزا عظیما، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، تم فتح یاب ہوئے کا تمغہ پا گئے ہیں۔ اور اگر تم شہید ہو گئے یعنی نفس کی مخالفت کرتے کرتے زندگی گزر گئی اور تم اس کو زیر نہیں کر پائے، تو تمہارے حصہ میں جو میری راہ میں قتل ہوا اس کا عوض میں ہوں کی دولت آئی۔ اور ایک آیت کریمہ وہ بھی، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ تو یہ ظاہری جہاد کے مقتولین اور شہداء کے لیے تو ہے ہی ہے، یہ جو جہاد نفس کرتے ہیں اور کرتے کرتے وہ جو ہیں اس مقام پہ پہنچتے ہیں، تو وہ بھی اس سے سرفراز ہوتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، وہ زندہ ہے، لیکن ان کی حیات کا ہمیں ادراک نہیں۔
اے بھائی وہ جہاد ظاہری جس کو ظاہر میں تم دیکھتے ہو، اس جہاد کے بعد کا درجہ ہے، جہاد اکبر جہاد نفس ہے۔ اس ظاہری جہاد میں کافر کو تلوار سے دور کیا جا سکتا ہے، خود بھی اس سے مصلحتاً علادہ ہوا جا سکتا ہے، اور شیاطین کو لا حول ولا قوت الا باللہ کے اوراد کے ذریعہ بھگایا جا سکتا ہے، اپنے آپ کو اس سے دور رکھا جا سکتا ہے، لیکن نفس سے خلاصی آسان نہیں ہے، اتنا آسان نہیں ہے نفس کی مکاریوں کو سمجھنا۔ یہ انسان کے ساتھ چپکا ہوا ہے، اس کی تمام خواہشات چپکی ہوئی ہیں۔ نفس کافر تمہارے جسم کے اندر گھسا ہوا ہے، اسے اپنے سے دور کرنے کی کوئی صورت نہیں، اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ اور نیک سلوک کرنے پر بھی اسے امن میں رہنے کی کوئی راہ نہیں۔ ظاہری دشمن کے ساتھ تو آپ کچھ اچھا برتاؤ وہی کرے تو یہ امید ہے کہ بھائی اس کا دل نرم ہو جائے اور آپ کے تعلق سے جو ہے وہ دشمنی میں کچھ کمی کر دے، لیکن نفس جو ہے کسی حال میں بھی وہ آپ کا دوست نہیں ہوگا، اس کی اطاعت آپ کریں گے وہ آپ کو قعر مذلت میں دھکیل دے گا، یہ کسی حال میں تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، بلکہ ہمیشہ تمہاری ہلاکت کے در پہ رہے گا۔ لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس کی فرما برداری کرتے ہو، اس کے سب سے بڑے عاشق بنے ہوئے ہو اور اس کی غلامی میں لگے ہو۔ اب تم نے جان لیا کہ نفس کافر کے ساتھ جنگ جہاد اکبر ہے، اور جب تک بد نصیبی کی یہ رکاوٹ یعنی نفس کافر درمیان میں ہے، سعادت ابدی اور دولت سرمدی سے بندہ محجوب ہے اور بارگاہ محبوب و مطلوب سے دور ہے۔ مطلب وہی ہے، جب تک نفس کے فندے میں آپ پھنسے ہوئے ہیں تو آپ کی عبادات، آپ کے اعمال، آپ جو کچھ بھی خیر کا کام کرتے ہیں اس کی قبولیت کا کوئی جو ہے وہ چانس نہیں ہے، کیونکہ وہ سب گندا اور ناخالص ہو چکے، امپیور ہے۔ جب تک جو ہے عمل جو ہے وہ، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے وقد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، اس طرح کی آیت کریمہ جو ہے وہ جگہ جگہ قرآن میں جو ہے نفس کے تزکیہ کی جو بات آئی ہے، نفس کے تزکیہ کا فرمان تو خود جو ہے نبی قسم کو وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وہ آیت کریمہ میں کہ خود نبی جو ہیں وہ تزکیہ کرتے ہیں، تو تزکیہ بہت ضرور، تزکیہ کے بغیر جو ہے اللہ سے قرب پانا ناممکن ہے۔ حکایت ہے کہ خواجہ بایزید بستامی نے خدا بند عز و جل کو خواب میں دیکھا، پوچھا آپ تک رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ جواب ملا کہ نفس کو چھوڑ دے اور آ جا۔ اصل جو ہے اللہ تک پہنچنے میں ہماری جو رکاوٹ ہے وہ ہمارا نفس ہے، جس کی جانے انجانے میں ہم پیروی کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا ہے نا کہ بھئی دنیا کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، لوگوں کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، مال و دولت کو چھوڑ دو، نہیں کہا کیا کہ نفس کو چھوڑ دے اور آ جا۔ اصل جو دشمن ہے تمہارا، جو اللہ کا نافرمان ہے، بالکل کافر ہے، جو نفس خود کہتا ہے کہ میری اطاعت کرو، وہ اللہ کی اطاعت نہ خود کرتا ہے نہ آپ کو کرنے دے گا، تو اس کو چھوڑ دو، نفس کو چھوڑ دو اور آ جاؤ، میرا قرب پا جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ روزے رکھو، نمازیں پڑھو اور چلے آؤ۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ احمد یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ، مخدوم بہار کی کتاب مکتوبات 2 صدی میں۔ یہ معمولی بات نہیں اور نہ آپ معمولی شخصیت ہیں۔ اسی سے معلوم ہوا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کا طالب جب نفس کافر کو نہیں چھوڑتا تو حق تعالیٰ تک کیسے پہنچے گا؟ ایک اور بزرگ ہیں خواجہ ابو بکر نانی رحمت اللہ نے فرمایا، وہ نفس سے نکلنا ایک عظیم نعمت ہے، اس لیے کہ یہی نفس تیرے اور تیرے اللہ کے درمیان سب سے بڑا حجاب ہے۔ اسی سے تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمام حجابوں اور آدمی کی تمام بد نصیبیوں کا راز نفس کافر کے سوا اور کچھ نہیں۔ چنانچہ کہا گیا ہے کہ نفس ہی تمام برائیوں کی کان ہے، اور وہ جو فرعون لعین کا دعویٰ تھا انا ربکم الاعلی کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ اسی نفس کافر کی پکار تھی۔ فرق بس اتنا ہی ہے کہ فرعون کا دعویٰ علانیہ تھا، ہمارا تمہارا
اور ہم جیسے اور دوسروں کا آج یہ پوشیدہ ہے، کیونکہ اس کا ڈر لگا ہوا ہے کہ اگر کھل کر یہ اعلان کیا تو شریعت کی تلوار گردن اڑا دے گی، اور فرعون ملعون کو اس کا خوف نہ تھا، اس لیے اعلان کر دیا اس نے کہ انا ربک الاعلی، میں سب سے بڑا ہوں۔ نفس کے اندر بھی یہی خصلت ہے کہ وہ سب سے بڑا بننا چاہتا ہے، ہر معاملے میں وہ بڑا، ہر چیز میں۔ اب تم اگر یہ کہو کہ آخر اس درد کی دوا کیا ہے، تو اے بھائی تمام مشائخ کرام رحمت اللہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس پر اتفاق ہے کہ نفس کی مخالفت ہی تمام عبادتوں کا سرچشمہ ہے۔ مطلب اس کا علاج یہی ہے کہ نفس کی آپ مخالفت کریں، نفس امارہ کو نفس لوامہ کے مقام تک پہنچائے، پھر وہاں سے نفس پر مطمئنہ تک، اور وہ جو ہے وہ سلوک کے راستے سے، برہان دین کے راستے سے وہ حاصل ہوتا ہے، پھر نفس راضیہ، نفس مرضیہ، اور یہ جب تک یہ نفس خلاصی نہیں تو انسان تقویٰ اور ولایت کا کچھ نہیں پا سکے گا۔ ایک قول اور ہے ایک بزرگ کا، نفس کافر تمہاری گھات میں لگا ہوا ہے، یہ گھات میں لگا رہتا ہے، یہ بس اس کو ایک چانس چاہیے، ایک موقع چاہیے کہ یہ بس آپ کو اٹھا کے پٹکے۔ دین تک تمہاری رسائی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو پہلے خلاصی پاؤ نفس کے چکر سے۔ نفس کو اس کی مخالفتوں کی تلواروں سے ذبح کرنا ہے۔ نفس کی مخالفت خواہشات کا ترک ہے۔ نفس کی خواہشات بے شمار، ہزاروں خواہشیں ایسی ہیں، ہر خواہش پہ دم نکلے، کہاں تک آپ پورا کریں؟ نفس جو ہے پہلے چاہے گا کہ بھائی ایک موٹر سائیکل ہو جائے، موٹر سائیکل آپ کے پاس ہو جائے گی تو وہ کار کی خواہش کرے گا، آپ کے پاس کار ہو جائے گی تو پھر بہترین کار کی خواہش کرے گا، اور مہنگی کار کی وہ خواہش کرے گا۔ جب یہ کار سے یہ معاملہ ہو جائے تو پھر وہ ایروپلین کی خواہش کرے گا۔ مطلب اس طریقے سے اس کی خواہش جو ہے کبھی پوری ہوتی نہیں ہے، یہاں تک کہ آدمی کا پیٹ جو ہے وہ مٹی بھر دے، مطلب وہ قبر میں چلا جائے۔ نفس کی مخالفت سے بڑھ کر کوئی عبادت نہیں۔ تمہارا حال یہ ہے کہ رات دن اس کی نفس کافر کی پیروی میں لگے ہوئے ہو، ایسی کیا اطاعت کر رہے ہو، اس کی موافقت پر کمر بستہ ہو چکے ہو، اور غلاموں کی طرح اس کے سامنے کھڑے رہتے ہو۔ ایسی صورت میں ہلاکت کے سوا اور کیا ہے، اور کیا ملے گا؟ اے بھائی جب نفس کی مخالفت کے بغیر جنت نہیں پا سکتے تو خالق جنت کو کیسے پاؤ گے؟ جنت تو ادنا چیز ہوئی نا، خالق جنت جس نے بنائی اللہ تعالیٰ خداوند قدوس، تو جنت تو اس کے سامنے بہت معمولی چیز ہے۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ نفس خلاصی اور نفس کی اطاعت سے آدمی دور ہو جائے، تو اللہ تک رسائی کیسے ہوگی؟ اس کا قرب آپ کو جو ہے نفس کے ساتھ کیسے مل سکتا ہے؟ جب تم کسی میں دیکھو کہ نفس کے حظوظ میں سے کوئی حظ کا ایک ذرہ بھی باقی ہے، مطلب نفس کا مزہ لوٹ رہا ہے، تو اس کا دعویٰ محبت خداوندی بالکل غلط اور جھوٹا ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ جس شخص نے اپنی تمام عمر میں ایک قدم بھی نفس کی مراد پر رکھا ہو وہ محبت خداوندی کے دعویٰ میں جھوٹا ہے۔ اس لیے کہ محبت کے شرائط میں سے سب سے کم درجہ کی شرط یہ رکھی گئی ہے کہ دوست کے دوست کو تم دوست رکھو اور دوست کے دشمن کو تم دشمن رکھو۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ نفس تو دشمن ہے، تو پھر یہ آپ کا دوست کیسے بنا ہوا ہے؟ اور اگر آپ نے نفس کو دوست بنا رکھا ہے تو پھر اللہ تک کیسے آپ پہنچیں گے، اور اللہ کی دوستی آپ کو کیسے حاصل ہوگی؟ جب تم نے دوست کے دشمن کو اپنا دوست بنا لیا ہے تو بتاؤ یہ محبت کہاں ہوئی؟ اس لیے کہ بغیر شرط کے مشروط کا ہونا محال ہے، اور دعویٰ بغیر دلیل و برہان کے جھوٹ باطل ہے۔ مکتوبات 2 صدی، مکتوب نمبر 18، صفحہ نمبر 143۔ حضرت شاہ عبدالعزیز مہدی دہلوی کے ملفوظات ہیں، وہ ہمارے حضرت مولانا محمد عزب الدین خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ملفوظات شاہ عبدالعزیز جو فارسی میں وہ تھا اور نایاب تھا، اس کا ترجمہ ہمارے حضرت نے فرمایا۔
تو اس کتاب میں بھی حضرت شاہ عبدالعزیز مودودی دہلوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیطان کا کام جو ہے وہ سہل ہے لیکن نفس کا دشوار ہے. شیطان کا علاج ذکر اللہ اور تلاوت قرآن کریم سے کیا جا سکتا ہے. دنیا کی محبت کا علاج زہد و تقویٰ، یہ سب چیزوں سے مخلوق اذیت دے تو اس سے الگ ہو جائیں، گوشہ نشینی اختیار کر لیں، یہ اس کا علاج ہے. مگر نفس کا علاج دشوار ترین ہے. تمہارا سب سے بڑا دشمن یہی تمہارا نفس ہے جو تمہارے ساتھ لگا ہوا ہے. کوئی باہر کا دشمن اتنا بڑا دشمن نہیں ہے جتنا بڑا دشمن تمہارا یہ خود کا اپنا نفس ہے. اور ہم اس سے بالکل غافل ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے کہ یہ نفس ہمارے ساتھ جو ہے ہماری دشمنی میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں ہر قدم پہ چاہ رہا ہے کہ کیسے اس کو جو ہے زیر کر دیں. اور کیسے آدمی اللہ سے تو دور ہوتا ہی ہوتا ہے، مخلوق میں بھی یہ ذلیل کر کے رکھ دیتا ہے یہ نفس اگر آپ اس کی اطاعت کریں. سب سے بڑا دشمن تمہارا نفس ہے جو تمہارے پہلو میں موجود ہے. اس لیے نفس کے علاج کو سمجھنا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. نفس کی جو خواہش ہو ہرگز اس کے مطابق نہ کرے، مگر شریعت کی اتباع میں از روئے شریعت کام کرے. عجب، حسد، یہ سب نفسانی بیماری ہے. تکبر اس طریقے سے آپ کے اندر آئے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور آپ تمام ریاکاری، بغض، کینہ، ان سب بیماریوں میں آپ گرفتار بھی ہیں، اور آپ کہیں گے کہ نہیں ہمارے اندر تو یہ سب بیماری ہے نہیں. یہیں پر آپ کو جو ایک مرشد کی ضرورت پڑتی ہے، ایک شیخ کامل جو آپ کے اندر دیکھ سکے کہ آپ ان بیماریوں میں گرفتار ہیں یا نہیں ہیں. یہ سب شیطان کے بڑے جال ہیں جن میں پھنسا کر، اور نفسانی چیزیں ہیں جس میں پھنسا کر اولیاء کو بھی گمراہ کرتا ہے، کیونکہ یہ عجب عبادت سے تعلق رکھتا ہے. عوام عجب کے مرض میں کہاں مبتلا ہو سکتے ہیں. یہ خواص کی اکثر جو نفس کی اٹھا پٹک ہوتی ہے اور وہ بہکاتا ہے، عام طور سے عوام تو بس عوام ہے بھائی، ان کو ان بیماریوں، ان کو ان سب چیزوں سے مطلب ہی نہیں. جب انسان جو ہے وہ راستہ اختیار کرتا ہے عبادات کا اور اس کا، تو پھر وہ نفس جو ہے وہاں کام کرتا ہے کہ بھائی اب اس کو یہاں سے کیسے جو ہے گمراہ کرے اور کیسے اس کی راہ کو خراب کرے. تو وہ ہر چیز میں جو ہے وہ نفسانی چیزیں وہ پیدا، آپ عبادت کر رہے ہیں اس میں ریاکاری کا خمیر ڈال دے گا. ٹھیک ہے، بہت زیادہ عبادت کر چکے ہیں آپ تو آپ کے اندر تکبر آ جائے گا، آپ کا بولنے کا لہجہ جو ہے وہ بدل دے گا، آپ دوسروں کو حقارت سے دیکھنا شروع کر دیں گے. تو یہ سب چیزیں نفس کی بہت خطرناک بیماری ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کو جو ہے نفس کی معرفت عطا کرے اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب